اپنی کوئی حرکت کرنے سے پہلے، ایک بڑے صوفی کا قول ہے، اگر تم نے چاہنا ہو نا خدا کو تو 1 منٹ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ خدا اس مسئلے میں کیا چاہے گا، تو تم کبھی خطا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر 1 منٹ رک جاؤ نا تو پھر تمہیں پتہ لگے۔ خادم حضرات، جب یہ حد آ گئی تو میرا دل تھا کہ میں سوچتا، ان دنوں شیخ حجویر کا تو بڑا شہرہ تھا۔ شیخ حجویر کو آپ اس طرح شاید نہ سمجھ سکیں، دنیا میں 4 میکسیمم ہائی موسٹ لٹریٹ سینٹس ہیں، 4 ہیں۔ یہ چاروں جو ہیں، ایک امام مغرب کہلاتے ہیں اور باقی امام مشرق کے ہیں، اور ادھر خواجہ ابو الحسن شاذلی ہیں جو امام مغرب کہلاتے ہیں، ون آف دا گریٹسٹ ایور بورن سینٹ ان اسلام، اور ادھر ہمارے سیدنا شیخ جنید بغداد ہے، اور جنید بغداد نے فرسٹ ایور باقاعدہ انتہائی لٹریٹ اسکول آف مسٹسزم قائم کیا، جس کے خواجہ ابو بکر شبلی نائب ہیں، اور انہی میں سے خواجہ ابو الواسط ختلی ہیں، اور انہی میں سے شیخ سیدنا علی بن عثمان حجویری ہے۔ اور یہ انتہائی لٹریٹ مسٹکس کا سکول ہے، جو کبھی بھی کسی ایموشن کو رستہ نہیں دیتے، ریزننگ کی ہائی ٹاپ کو ٹچ کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو رستہ نہیں۔ جیسے دیکھیں یہ سید اجویر کا قول ہے، سادی سی بات کی ہے کہ خدا اگر ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا، پھر کسی کی پناہ ہی نہ رہتی، پورے رحمت کے تاثرات بیکار چلے جاتے، کیونکہ آلریڈی وی ہیڈ اسٹیبلشڈ ون فینومینا کہ ہم نے خدا کے سامنے خطا کی ہوئی تھی، 1 مرتبہ تو معافی ہوگی نا، دوسری مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ خدا کا نظر سے اوجھل ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی فائدے کی بات ہے۔ کوئی عذر ہمارے پاس چھوڑ دیا اس نے کہ یا اللہ میں نے دیکھا تو نہیں تھا، اب بھی ہم خدا کے حاضر ہونے کا یقین اور اعتبار مسلسل کرتے ہوئے بھی اس کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے کرتے ہیں۔ سو دس واز دی فرسٹ بیسک تھنگ جو ہمیں اسٹیبلش کرنی تھی، کہ ہمارے دل میں تھوڑا سا اخلاص ہوتا، اللہ کے لیے ایک ذرہ اخلاص کا ہوتا۔ اینڈ دین ہی اگین سیڈ ون تھنگ کہ بھائی تم مجھے اس طرح یاد نہ کرو جس طرح تمہیں بتایا جاتا ہے، مجھے جبر سے مشقت سے یاد نہ کرو، مجھے ڈر ڈر کے یاد نہ کرو، مجھے تو اس طرح یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے، ذرا زیادہ کرو۔ تو خادم حضرات، میں اب دوبارہ اس کالج کے ان ورانڈوں کی طرف آ رہا ہوں کہ جس میں میں نے سوچا کہ اگر انسان نے اس قسم کی تھیریٹیکل تھیسس پالنے بھی ہیں تو ہماری طرف بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ تو لاجیکل پازیٹیوسٹ ایک بات کہہ رہے تھے بار بار کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ When I looked it on my own religion, I came to know کہ یار ہمارے پاس تو خدا کا اتنا بڑا ڈیٹا موجود ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کتاب میری ہے، اس کا ایک ایک لفظ میرا ہے، نہ صرف میرا ہے بلکہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا۔ خادم حضرات، کبھی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جس کتاب کو آپ اٹھا یہ خدا کے لفظ ہے اپنے، یہ اس کا ڈیٹا ہے، اس نامعلوم کا ڈیٹا ہے، اس ان سین میکسیمٹی کا دعویٰ جو ہے خدا وند کریم کا ڈیٹا آپ کے 300 صفحوں کی شکل میں آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو واٹ ایلس ڈو یو نیڈ اباؤٹ گاڈ؟ ہاں، یہ کیسے پتہ لگے کہ ڈیٹا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یہ پتہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان، یہ میرا تھیسس تھا جو اس وقت ان کوریڈورز میں بنایا میں نے، کہ اگر انسان 1000 مرتبہ بھی غلطی کرے تو وہ انسان رہتا ہے، مگر اگر خدا ایک غلطی بھی کرے تو خدا نہیں رہتا۔ اگر انسان 1000 مرتبہ بھی غلطی کرے تو انسان ہی رہے گا، ڈنگر نہیں بن جائے گا، جانور میں متشکل نہیں ہو جائے گا۔ مگر اگر خدا ایک غلطی کرے تو خدا نہیں رہتا۔ تو خادم حضرات، what did I do؟ میرا میکسیمم پریشر پھر اس قرآن میں سے ایک غلطی ڈھونڈنے میں لگا، ایک غلطی۔
وانٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی نکل آئے، اگر قرآن میں کوئی غلطی نکل آئے تو خدا نہیں رہتا. آپ آزاد، میں آزاد، سب کچھ آزاد. سو آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. ایتھیسٹ کی طرح نہیں. میں ادھر اسی کالج میں ایک دفعہ گزرا تھا، ایک پروفیسر نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب جو مرضی کر لو خدا نہیں ثابت ہوتا. میں نے کہا مجھے ضرورت کیا ہے ثابت کرنے کی، وہ اپنا آپ خود ثابت کروا لے گا، مجھے کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا مگر وجہ تو بتاؤ. میں نے کہا وجہ بتاؤ کیوں اس طرح اللہ میاں کے خلاف ہوئے پڑے ہو. کہا میرا ایک بھائی تھے، وہ جوانی میں نے اسے پالا، بچپن سے بڑا کیا، بڑا ہو کے شادی کی تو وہ اسی دن ایکسیڈنٹ میں مر گئے. یہ کیوں ہوا؟ if God was there it would not happen. میں کہ it happened exactly because God was there. ادروائز اور کوئی ریزن دنیاوی نظر نہیں آتا. کیونکہ اگر یہ ریزن ہے، ایک پرسنل ریزن کی وجہ سے آپ خدا کو کہتے خدا نہیں ہے، تو یہ کون سی عقلی ریزن بنے گی؟ یہ کون سا فلسفہ بنے گا کہ اگر میری کوئی چیز گم ہو جائے، میرا کوئی عزیز چلا جائے تو میں یہ کہوں کہ خدا نہیں ہے؟ بھائی اس کا حق ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز مخلوقات کے بعد وہ جتنی چاہے واپس لے. آپ کو یاد نہیں کہ آدھی بنو اسرائیل کی قوم کو ختم کر دیا تھا؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے نہیں مانتے. اچھا پھر میں تمہیں بتاؤں کہ میں زندگی اور موت کا خالق ہوں تو ان کا بتا. تو پھر خدا نے ایک برق کے سائقہ بھیجی اور آدھی بنو اسرائیل کو اٹھا لیا. تو ان کا یا اللہ میاں ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم مانتے ہیں، ہم 100% مانتے ہیں. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. پھر ہم نے تمہیں لوٹا دیے تاکہ تمہیں ہم مانتے رہو. حضرت حضرات اگر قرآن کا ایک لفظ غلط کر دو تو آپ خدا سے آزاد ہو جاتے. جب میں نے قرآن کھولا نا تو آدھی جان تو اسی وقت نکل گئی خوف سے. پتہ ہے کیوں؟ مطلب مجھے نہیں پتا آپ قرآن اس طرح پڑھتے ہو کہ نہیں، مجھے کم از کم اتنا خوف آیا کہ ساری ایگزسٹنس مشتبہ نظر ہونی شروع. کو لکھا ہوا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہی لکھا ہوتا ہے نا قرآن میں. قرآن تو ہر جگہ یہی لکھا ہوتا ہے. میں نے سوچا یار اتنے نیگیٹو طریقے سے قرآن شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی اللہ کی؟ اگر یہ لکھ دیتا اور آگے کہا بھی اس نے کہ ذالک الکتاب نزل بالحق، آگے کہا اس نے، مگر شروع نہیں کیا. کبھی غور کی یہ پہلا جملہ یہ کیوں بولا؟ حالانکہ پازیٹیولی شروع کرتا تو اس طرح شروع کرتا الف لام میم ذالک الکتاب نزل بالحق، کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے سچائی کے ساتھ. یہ نہیں کہا الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. Isn't he directly challenging your sense of inquisitiveness? Isn't he challenging your skepticism? Isn't he telling you کہ کوئی شک ہے تو نکالو نا؟ اور بھائی کوئی شک ہے تو نکال لو، کتاب تمہارے سامنے پڑی ہے. کوئی عذر ہے؟ اور اگر تم کتاب ایسی ویسی نہیں، اس کا ایک جملہ بھی کوئی نہیں لکھ سکتا. کل ہی میں ایک چھوٹا سا جملہ عذاب کا پڑھ رہا تھا، میں تو سن نہیں رہ گیا. اس سٹائل پہ قرآن جائیے کیا کیا خوبصورت ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، میں آپ کو جو اس کی لینگویج کی سٹائل بتا رہا ہوں. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. عذاب کی آیت ہے، انعام کی نہیں ہے. مگر ذرا سٹائل دیکھو، جب عذاب ان کی آنگن میں اترے گا. آنگن کا استعمال دیکھا کبھی کسی کو اس طرح بھی کرتے دیکھا جس طرح خدا کر. جب عذاب ان کے آنگن میں اترے گا، ڈرائے بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر. یہ ہے قرآن کا. دیٹس وائی دے وڈ سے کہ اس سٹائل کو کوئی دنیا کا کوئی شخص کاپی نہیں کرتا. کہ یہ اتنا خوبصورت سٹائل ہے اور اتنی آیت میں اتنی غضب اور اتنی قہر کی نشاندہی ہے. مگر دیکھو انداز کیا ہے، جب عذاب ان کے آنگن میں اترے گا، بری ہے ڈرائے گئوں کی سحر.